اندھیری رات تھی اور ہر طرف سناٹا۔ اسپتال کا بلب جل رہا تھا اور ہر طرف شور کی گونج تھی۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا اسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لبوں پہ ایک صدا، میرے بابا، بابا۔ اور ہر قدم کے ساتھ اس کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکن مزید کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ بادل منڈلانے لگے۔ دراصل اس کے سامنے ایک خون آلود لاش پڑی تھی، اور وہ لاش اس کے اپنے والد میر مرتضیٰ بھٹو کی تھی، اور وہ بچہ میر مرتضیٰ کا بیٹا جونیئر ذوالفقار تھا۔ 6 سالہ بچہ اپنے سامنے اپنے والد کی لاش دیکھ رہا تھا۔ اس رات بھٹو خاندان میں ایک نئے تکرار کا آغاز ہوا۔ اپنی بہن کی حکومت بھائی کو اسی حکومت کی پولیس نے گولیاں مار کے شہید کر دیا تھا۔ آئیے آج ہم جونیئر ذوالفقار کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کس طرح سے گزری، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سندھ کے ایک چھوٹے شہر لاڑکانہ میں جنم لینے والے بھٹو خاندان نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنا نام بنایا۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے پیپلز پارٹی کا آغاز رکھا، روٹی، کپڑا اور مکان کے نام سے آگاہ کیا لوگوں کو۔ پہلے وزیر اعظم، پھر صدر اور آخر میں پھانسی کے پھندے تک جا پہنچے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بظاہر تو یوں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، یعنی اب پیپلز پارٹی کو چلانے والا کوئی نہ رہا، لیکن در حقیقت ایسا نہ تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد خاندان میں ایک نئے تکرار نے جنم لیا۔ بہن بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کو رن کرنے لگی اور بھائی میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی ایک نئی پارٹی کا آغاز کر لیا، شہید بھٹو کے نام سے، اور پھر اس طرح سے ایک نئے تکرار نے جنم لیا۔ والد کی وفات کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان سے باہر پناہ لینے چلے گئے۔ زندگی کا کچھ حصہ افغانستان میں پناہ لی اور پھر شام اور لبنان میں اپنی زندگی بسر کی۔ اور والد کی وفات کے بعد ان میں ایک بغاوت اور غصہ جنم لینے لگا۔ میر مرتضیٰ کا غصہ اور بغاوت تو پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کے بارے میں بہت سے افسانے، کہانیاں اور قصے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں بیٹھ کر الذوالفقار تنظیم کا آغاز کیا، جو تنظیم ضیاء الحق رجیم کے خلاف کام کرتی تھی، اور اسی تنظیم نے ضیاء الحق کی رجیم کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح سے میر مرتضیٰ نے اپنے والد کی پھانسی کا بدلہ لیا اور ضیاء الحق کے خاتمے کے بعد ایک دن پاکستان آ پہنچے اور اپنی تنظیم شین بے کا آغاز رکھا، یعنی شہید بھٹو۔ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں میر مرتضیٰ کے لیے 2 خیال تھے، ایک کہ وہ ایک ہیرو اور لیڈر ہے، اور دوسرا وہ ایک دہشت گرد تنظیم کا مالک جس نے ضیاء الحق کا خاتمہ کیا۔ بہرحال وقت کے ساتھ شین بے پروان چڑھتی رہی، اور پھر دن آتا ہے 20 ستمبر 1996 کا، اور یہ دن میر مرتضیٰ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ 20 ستمبر 1996 کی رات تھی اور کراچی کی سڑکوں پر ہر طرف سناٹا۔ میر مرتضیٰ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 70 کلفٹن یعنی اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک پولیس کا قافلہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میر مرتضیٰ قریب پہنچے تو پولیس کے اہلکاروں نے انہیں روکا اور ایک آفیسر آگے بڑھا، اس نے کہا، سر ہمیں آپ کی گاڑی چیک کرنی ہے۔ اور اچانک سے ایک گولی چلی۔ یہ گولی ایک ہوائی فائر تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ گولی میر مرتضیٰ کے اپنے قافلے سے کسی نے چلائی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق وہ گولی پولیس کی جانب سے چلائی گئی تھی۔ لیکن کیونکہ وہاں پہ کوئی CCTV موجود نہیں تھی، نہ کوئی ایسے کوئی شواہد ملے، وہاں پہ فقط پولیس اور میر مرتضیٰ کا قافلہ موجود تھا، تو اس بات کا صحیح پتہ نہ چل سکا۔ بہرحال اس ہوائی فائر کے بعد وہاں پہ افراتفری مچنے لگی۔
اور ہر طرف گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ایک ایک کر کے مرتضیٰ کے ساتھی زمین پر گرتے گئے اور کچھ وقت کے بعد میر مرتضیٰ زمین پر گر پڑے اور ان کا جسم گولیوں سے چھنی ہو گیا تھا، کپڑے پورے خون آلود ہو گئے تھے۔ بہت سی گولیاں لگی تھی، لیکن ایک گولی جو ان کے شہ رگ کے قریب لگی تھی، جو کہ بعد میں جان لیوا ثابت ہوئی میر مرتضیٰ کے لیے، اس گولی کی وجہ سے ان کو سانس میں تکلیف آ رہی تھی۔ لیکن اتنے گولیوں لگنے کے بعد 1 گھنٹہ زمین پر پڑے رہے، اور جب ایمبولنس آئی ان کو اٹھانے یعنی ہاسپٹل پہنچے تو وہ خود اپنے پیروں پر اٹھے اور خود ہی اسٹریچر پر لیٹے۔ اتنی زیادہ بہادری تھی اس کے اندر، اسی بہادری کی وجہ سے لوگ اسے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر وہ رات میر مرتضیٰ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اگلے دن جب یہ خبر اخباروں میں چھپی تو اتنی زیادہ اخبار بکی کہ اخبار بیچنے والوں نے کروڑوں روپے بنائے۔ اور پھر میر مرتضیٰ کی دم توڑنے کے بعد یہ سچائی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی کہ وہ کوئی پولیس مقابلہ تھا یا کوئی قتل، کیونکہ اس وقت پاکستان میں حکومت بے نظیر بھٹو کی تھی، یعنی میر مرتضیٰ کی بہن کی، اور اپنی بہن کی حکومت میں ایک بھائی کو اسی ملک کی پولیس نے گولیوں سے چھنی کر دیا تھا۔ میر مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگس آف بلڈ اینڈ سوارڈ میں لکھتی ہیں کہ اس رات نہ صرف میرے باپ کا قتل کر دیا گیا، لیکن امید کی آخری شمع کا بھی قتل کر دیا گیا، اور اس طرح بھٹو خاندان کا ایک اور چراغ بجھ گیا۔ میر مرتضیٰ کے قتل کا الزام بے نظیر پر لگا، زرداری پر لگا، لیکن وہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکا کہ دراصل اس کے پیچھے سچائی کیا تھی۔ بہرحال باپ کے قتل کے بعد اب باری آتی ہے جونیئر ذوالفقار کی کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں، باپ کی طرح شین بے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں یا سیاست سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ باپ کے قتل کے بعد خاندان میں دراریں مزید بڑھ گئیں۔ بہرحال مرتضیٰ کے قتل کے بعد جونیئر ذوالفقار کی والدہ، جو کہ لبنان سے تعلق رکھتی تھی، ان کو لے کر دمشق پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنی اسکولنگ دمشق سے کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا انتخاب کیا۔ ذوالفقار نے بیچلر یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے کیا اور ماسٹرز کے لیے سین فرانسسکو کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ماسٹرز آرٹس میں کیا۔ جونیئر ذوالفقار کو بچپن سے ہی آرٹ میں بڑا انٹرسٹ رہا۔ جونیئر ذوالفقار اپنی ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بن گئے، لیکن وہ سیاستدانوں کی طرح بڑی بڑی اسپیچ کرنے کے بجائے انہوں نے کینوس کا سہارا لیا اور سچ بولنے کے لیے انہوں نے آرٹس کی مدد لی۔ جونیئر ذوالفقار نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام تو کیا، لیکن سیاست میں آ کے نہیں، بلکہ آرٹس کی مدد سے۔ لیکن شین بے شہید بھٹو وہ کہیں نہ کہیں چھوٹے حد تک کام کرتی رہی، اور ان کو لیڈ کرنے والی گنوا بھٹو یعنی جونیئر ذوالفقار کی والدہ تھی۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی جو کہ بلاول بھٹو اور زرداری رن کر رہے ہیں، دوسری طرف شہید بھٹو جس کو جونیئر ذوالفقار کی والدہ گنوا بھٹو رن کر رہی تھی۔ پھر وقت آتا ہے 2016 کا، جب جونیئر ذوالفقار نے سمجھا کہ اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنے باپ کی پارٹی کو آگے بڑھائے اور سیاست میں قدم رکھے، تو 2016 میں وہ پاکستان چلے آئے اور اپنی باپ کی پارٹی شین بے یعنی شہید بھٹو کی قیادت سنبھالی۔ اور اس وقت شہید بھٹو ملک میں کام تو کر رہی ہے، لیکن بہت چھوٹی حد تک، اور جونیئر ذوالفقار کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے عوام میں ان کی مقبولیت، پارٹی کا انفراسٹرکچر، میڈیا کا شور، عوام کے سوال اور بہت سے ایسے مسائل۔ لیکن عوام کی نظریں جونیئر ذوالفقار پر جمی ہوئی ہیں، اور عوام میں ایک ہی سوال ہے، کیا وہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پارٹی کو مزید آگے بڑھا سکیں گے؟ کیا وہ پارٹی کو اس حد تک لے جا سکیں گے کہ ملک میں حکومت کرنے کے قابل ہو؟ بہت سے سوال ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور ان سوالوں کا جواب ہمیں وقت ہی دے گا۔ بھٹو خاندان کو تفصیل سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ بکس سجیسٹ کرتا ہوں، وہ آپ لازم پڑھیں۔ سب سے پہلے ڈاٹر آف ڈیسٹنی، جو کہ بے نظیر نے خود لکھی تھی۔ اس میں وہ اپنے باپ کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی کو کیسے رن کیا اور کن چیلنجز کا سامنا ہوا، اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، تمام چیزیں درج ہیں۔ اور دوسری کتاب سانگس آف بلڈ اینڈ سوارڈ، جو کہ فاطمہ بھٹو میر مرتضیٰ کی بیٹی نے لکھا کتاب ہے۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کے ساتھ جڑے تمام چیزیں لکھی ہیں، اور